السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تہجد کی نماز کے فضائل و احکام۔ محترم ناظرین، قرآن و سنت میں تہجد کی نماز کے بہت سارے فضائل احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاسراء آیت نمبر 70 پر 9 میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اضافی عبادت کہا۔ اس کا مطلب مفسرین یہ بیان کرتے ہیں، یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اضافی طور پر فرض تھی، عام مسلمانوں کے لیے فرض نہیں تھی۔ بعض مفسرین نے اضافی عبادت کا مطلب یہ مراد لیا ہے، وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی نفلی عبادت ہے۔ اس آیت میں براہ راست خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ اس سے امت کے لیے بھی تہجد کرنے کی ترغیب معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 2، سورۃ الفرقان آیت نمبر 60 پر 4 میں اللہ فرماتے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ تہجد کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا ہے کہ نیک لوگوں کی صفت تہجد کی نماز پڑھنے کی ہے۔ نمبر 3، سورۃ الذاریات آیت نمبر 15، 16، 17 اور 18، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ ترجمہ ان آیتوں کا یہ ہے، متقی لوگ بے شک باغوں اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے، وہ رات کے وقت کم سوتے تھے، سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔ مطلب آیتوں کا یہ ہے، رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزارنے کے بعد بھی وہ اپنے اس عمل پر مغرور نہیں ہوتے، بلکہ سحری کے وقت اللہ کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے استغفار کرتے ہیں۔ نہ جانے ہماری عبادت میں کون کون سی کوتاہیاں رہ گئی ہوں جن کی وجہ سے وہ عبادات اللہ کے حضور پیش کرنے کے لائق نہ ہو، اس لیے عبادت کرنے کے بعد آخر میں استغفار بھی کرتے ہیں۔ تو سحر میں تہجد پڑھنے کی طرف ان آیتوں میں اشارہ ہے۔ سحر کے وقت، تہجد کے وقت اٹھ کر کے نیک لوگ جو ہے اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اپنی عبادتوں پر گھمنڈ نہیں کرتے بلکہ اللہ سے وہ استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالی سورۃ السجدہ آیت نمبر 16 میں اپنے مومن بندوں کی ایک صفت اللہ بیان فرماتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ نیک لوگوں کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو ڈر اور امید کے ساتھ اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ سورہ مزمل آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایک ایسا عمل ہے
جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے، بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، یہ متقی لوگ بڑے صبر کرنے والے، سچائی بولنے والے، سچائی کے خوگر ہیں، عبادت گزار ہیں۔ متقی لوگ اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے بھی ہیں، سحری کے اوقات میں اٹھ کر استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں بھی تہجد کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہو، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہو، اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہو؟ کہو کیا وہ جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے سب برابر ہیں؟ مگر نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ ان تمام آیتوں سے تہجد کی اہمیت و فضیلت بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے اللہ کے محبوب بندے تہجد کی نماز کی ادائیگی کا خوب اہتمام فرماتے ہیں۔ خود اللہ نے نیک لوگوں کی تعریف کی ہے۔ احادیث کے اندر تہجد کی نماز کی کیا فضیلت ہے جانتے ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل۔ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی تہجد کی نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو، سلام کی عادت ڈالو، سلام کو عام کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام۔ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو رات کو اٹھ کر نماز پڑھو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ مستدرک حاکم میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم رات کی نماز کا اہتمام کیا کرو، علیکم بقیام اللیل، تم رات کی نماز کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اور یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے ہاں قربت کا ذریعہ بنتا ہے، گناہوں کی معافی اور گناہوں سے روکنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات کو بیدار ہو اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے، پھر دونوں میاں بیوی 2 رکعت تہجد کی نماز ادا کریں تو وہ اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والیوں میں لکھے جاتے ہیں ان کے نام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یا ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے، اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز ادا کرے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے، پھر اگر بیوی بیدار نہ ہو تو اس کے چہرے میں پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ رحم فرمائے اس عورت پر
جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، پھر اگر شوہر بیدار نہ ہو تو اس کے چہرے پر ہلکے سے پانی کے چھینٹے مارے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہے جس کے بیرونی حصہ اندرونی حصہ بیرونی حصے سے نظر آتا ہے، یعنی اندر کا حصہ باہر سے، باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ یہ سن کر ایک دیہاتی آدمی نے کھڑے ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا جنت کا بالا خانہ کس کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، یہ اس شخص کے لیے بنایا گیا ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھی اور پاکیزی گفتگو کرتے ہیں، بات چیت ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے کرتے ہیں، حاجت مند لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، روزہ رکھنے میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، اور رات کو نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت نعمان بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں، یہ حدیث کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھنے میں ہمیشگی اختیار کرنے سے مطلب کیا، مراد کیا اس سے؟ رمضان کے فرض روزے بھی رکھے، اس کے علاوہ سال بھر کے مخصوص ایام کے نفل روزے بھی رکھے، یہ مراد ہے۔ ہمیشگی اختیار کرنے والے، رات کو نماز پڑھے تو جب سب لوگ سو رہے ہوں اس وقت میں نماز پڑھے، یہ نیک لوگوں کی صفات ترمذی کی حدیث کی وضاحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، جس کو علماء محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اب ہمیں جاننا چاہیے تہجد کی نماز کا وقت کب ہے۔ دیکھیے، ویسے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، سحر کا آخری وقت تک، کسی بھی وقت میں تہجد کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن تہجد کا افضل وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے سورج غروب ہونے کے بعد سے، مغرب کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس کے بعد سے صبح صادق تک، سحر کا آخری وقت تک، مثال کے طور پر 6 گھنٹے کی رات ہے تو آخر کے 2 گھنٹے میں، مطلب 2 3 4 گھنٹے چھوڑ کر 5ویں 6 گھنٹے میں تہجد پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔ اس کی روایت حدیث سے دلیل ملتی ہے۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اپنے رب کے سامنے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، تو اگر تم اس بات کی قدرت رکھتے ہو رات کو اٹھ کر آخری حصے میں تہجد پڑھنے کی، تو تم اس وقت کو اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے میں وقت گزارو، ضرور ایسا کرو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس وقت زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ ہر رات، صرف رمضان میں نہیں، ہر رات، سال کے ہر رات آسمان دنیا تک رحمت کا نزول فرماتے ہیں، فرشتوں سے یہ اعلان کرواتے ہیں حل من مستغفر یغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، حل من مسترزق یرزق لہ، ہے کوئی مجھ سے روزی چاہنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، حل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت کا مارا میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ فرشتوں سے اللہ اعلان کرواتے ہیں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں۔ یہ اعلان فجر کا وقت داخل ہونے تک جاری رہتا ہے۔ ان حدیثوں کی وجہ سے حضرات محدثین یہ بیان کرتے ہیں رات
کے آخری حصے میں تہجد پڑھنا بہت اچھا ہے، افضل ہے۔ آخری حصے سے مراد 6 گھنٹے کی رات ہے۔ مغرب کے وقت سے لے کر صبح صادق تک 6 گھنٹے اگر ہوتے ہیں تو ان 6 گھنٹوں میں 4 گھنٹے چھوڑ کر آخر کے 2 گھنٹے میں عبادت کرنے کو رات کا آخری حصہ کہتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا تک رحمت کا نزول فرماتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں۔ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں سحری کو اٹھتے ہی ہیں تو ایسے موقع پر ضرور تہجد پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ رمضان میں تہجد کے فضائل کا بیان اسی لیے ڈالا گیا تاکہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہن تہجد کے وقت میں اٹھیں۔ سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہی ہیں تو آپ 2-4 منٹ نماز پڑھنے کے لیے فارغ کر لیں، تہجد کی عادت ڈالیں۔ دوسرا ایک مسئلہ ہے، حدیث میں آتا ہے وتر کی نماز سب سے آخر میں پڑھنی چاہیے۔ تہجد پڑھنے والے ہیں تو ایسے حضرات تہجد پڑھنے کے بعد وتر کریں۔ ایک مسئلہ ہے، وتر پہلے پڑھنا ہے یا بعد میں پڑھنا ہے؟ دیکھیے، رمضان کے اندر پورے سال صرف رمضان میں وتر کی نماز مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ تراویح پڑھتے ہیں، وتر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ 11 مہینے ہم اگر تہجد پڑھنا ہمارے لیے یقینی ہے تو آپ وتر نہ پڑھیں۔ شریعت کا مسئلہ سنیں، نماز تہجد میں بہتر یہی ہے وہ نماز وتر سے پہلے ادا کی جائے۔ تہجد پہلے پڑھیں، بعد میں وتر۔ وتر کو رات کے آخری نماز بنائی جائے۔ اگر کوئی بندہ وتر کے بعد تہجد ادا کرے تب بھی درست ہے۔ پہلے وتر پڑھ لیا، رات کو اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا پتہ نہیں، رات کو اٹھ گئے تہجد پڑھ لیے، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جن کا یقینی ہے کہ میں رات کو ضرور اٹھوں گا تو ایسے حضرات وتر کو روک کر رکھیں، تہجد پڑھیں، اس کے بعد وتر ادا کریں۔ جسے رات کو اٹھنے کی عادت نہیں ہے وہ پہلے وتر پڑھ لیں، اٹھ گئے تہجد پڑھ لیں، نہیں اٹھے تو کوئی بات نہیں۔ بخاری کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ سب احادیث موجود ہیں کہ ہمیں وتر آخر میں پڑھنی چاہیے۔ تیسری بات، نماز تہجد کی رکعت کتنی ہیں یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کم سے کم تہجد کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں۔ 2 رکعت سے زیادہ جتنی آپ کو توفیق ہو سکے اتنی زیادہ رکعت ادا کی جا سکتی ہے۔ 2 پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، 6 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 8 رکعت تہجد کی نماز، اس کے بعد 3 رکعت وتر، 11 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ابو داؤد کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں۔ نماز تہجد کی عادت بنائیے، یہ انسان کے لیے، قسمت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ نیکی بڑی ہی محبوب ہوتی ہے جس کو معمول بنایا جائے۔ کسی بھی اچھے کام کی عادت بنا لینا یہ انسان کی قسمت کے لیے بہت اچھا ہے۔ ممکنہ حد تک کوشش کی جائے کہ ہم تہجد کی عادت کر لیں، اس لیے نماز تہجد کی عادت بہت اچھی عادت ہے۔ اور کسی بھی نیک کام کی عادت جب بنائی جاتی ہے، استقامت اس کو عربی میں بولتے ہیں، کسی بھی نیک عمل میں استقامت ہونی چاہیے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ نیک عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی ہو، چاہے مقدار میں کم۔ آپ تہجد کی 2 رکعت ہی پڑھیں لیکن پابندی، کنٹینیو سے، استقامت کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہیں۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس عمل پر پابندی ہو، ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، چاہے مقدار میں کم ہو، وہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ بخاری کے اندر روایت ہے۔ ابو سلمہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن ابی قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا تہجد نہ چھوڑیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے نہیں چھوڑتے تھے۔ جب بیمار ہوتے یا تھکے ہوئے ہوتے بیٹھ کر تہجد پڑھتے۔ تہجد کے اندر، نفل عبادتوں کے اندر ایک بات سمجھ لیں، آپ بیمار ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں بغیر عذر کے۔ آپ اگر نفل بیٹھ کر پڑھیں گے تو ثواب آپ کو آدھا ملے گا۔ عذر کی وجہ سے، بیماری، تھکاوٹ، طبعی بوجھ کی وجہ سے کھڑے ہو کر ادا کرنا مشکل ہو رہا ہے، بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو پورا ثواب ملے گا۔ بلا عذر کوئی بیٹھ کر پڑھے پورا اجر نہیں ملتا، آدھا ہی اس کو ثواب ملے گا، اس کو ذہن میں رکھیے۔ ایسے ہی نماز تہجد کبھی ہماری عادت تھی، چھوٹ گئی، اس کو کیا کیا جائے؟ اس کا بھی حل شریعت کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے، جب تہجد چھوٹ جاتی تو دن میں اسے ادا کرتے۔ سنیے حدیث کے اندر کیا بتایا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیک عمل شروع فرماتے تو اس پر پابندی فرماتے۔ کبھی رات کو سوتے رہ جاتے، بیمار ہوتے، تہجد رہ جاتی، نہیں پڑھ سکے تو دن کو 12 رکعت ادا فرماتے۔ رات کو پڑھتے تو 8 رکعت، نہیں پڑھ سکے بیماری کی وجہ سے، یا نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی، سوتے رہ گئے، تہجد چھوٹ گئی، دن میں اسے 12 رکعت پڑھتے تھے اپنے نفس کو سزا دیتے ہوئے۔ یہ روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت سعد بن ہشام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد رہ جاتی تو دن میں اسے 12 رکعت ادا کرتے۔ گویا کہ تہجد کی نماز کی پابندی کا اس قدر اہتمام تھا، کسی عذر کی وجہ سے رات کو تہجد رہ گئی تو دن کو اس کی تلافی کے طور پر 12 رکعت نفل نماز ادا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو اپنے معمول سے سوتا رہ جائے، تہجد نہیں پڑھ سکا، وہ اس کو فجر سے لے کر ظہر تک، فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک کسی وقت بھی پڑھ لے تو اس کے لیے اتنا ہی اجر لکھا جائے گا جیسا کہ رات کو تہجد پڑھنے پر ملتا ہے۔ یہ روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آسانیاں کر دی ہمارے لیے، کسی وجہ سے آنکھ لگ گئی، رات کو اٹھ نہیں سکے تو ہم فجر سے ظہر کے درمیان 12 رکعت ادا کر کے تہجد کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سہولتیں ہمارے لیے رکھی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی پابندی کرنے والے بنیں۔ تہجد کی پابندی سے ایک بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی کی روایت، جس شخص کا تہجد پڑھنا معمول بن جائے اور کسی رات اس پر نیند کا غلبہ ہو جائے، رات کو تہجد رہ گئی، پڑھ نہیں سکا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس نماز کا اجر لکھ لیتے ہیں، اس کی نیند اس کے لیے صدقہ شمار ہوتی ہے۔ نیت تھی ہماری رات کو تہجد پڑھنے کی، نہیں اٹھ سکے، مفت میں اللہ آپ کو تہجد کا ثواب دے گا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان میں خاص طور سے سحری کو اٹھتے ہیں، تہجد کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ تہجد کی عادت جو رمضان میں بناتے ہیں، اللہ کرے سال کے پورے مہینے زندگی کی ہر دن رات ہمارا معمول بن جائے تہجد پڑھنے کا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔